بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ناول عشق میرا فراموش کن کس طرح پیش خدمت ہے۔ وہ دونوں خانوں کی اونچی حویلی میں ایک دوسرے کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نورم جو چپ نہیں ہوتی تھی، اس پل وہ ساکت تھی، اس قدر کہ مردہ کا گمان ہوتا تھا۔ اس کی وہی حالت تھی جو ایک زندہ انسان قبر کے دانے کھڑا موت کے انتظار میں، اور اسے زندگی کے نوید سنائی دی۔ اور ایک آیت میر تھا جو پتھر بنا پھرتا تھا، اس کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو نورم کو پاگل کر رہے تھے۔ وہ سسک رہا تھا، اس کے سامنے اس کے بے انتہا وجیح چہرے پہ آنسو ٹوٹ کے بکھر رہے تھے۔ کون جانتا تھا وہ مضبوط نظر آنے والا مرد اندر سے کس قدر کمزور تھا۔ امی زندہ ہے کیا؟ نورم نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، سر جھکایا۔ میری بتائے نا۔ وہ اب بے تاب ہوئی۔ میر کیا بتاتا، وہ خود آنسو قابو کرنے میں لگا تھا۔ خدا کے لیے میر خاموش مت رہے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ نورم نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر منت آمیز لہجے میں کہا تھا، یہ وہ لکھتے جسے آیت میر نے بس تکلیفیں نہیں تھی کیا تھا جو آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دیتا۔ اسے نورم پہ ترس ہے۔ سامنے بیٹھی لڑکی کوئی غیر نہیں تھی اس کے لیے، یہ بات اس کا دل جانتا تھا۔ ہاں زندہ ہے، وہ بالکل زندہ سلامت ہے۔ آیت میر نے سر آنکھیں اٹھا کر اسے بتایا۔ نورم اس کی سب آنکھیں گویا پھٹی ہوئی لگتی تھی۔ 19 سال سے وہ جس عورت کو مرا ہوا سمجھ کر روتی رہی تھی وہ زندہ تھی، اس کی ماں زندہ تھی۔ وہ آیت میر کا چہرہ ٹکا ٹکا دیکھتی جاتی تھی، اور یہ وہ رات تھی، یہ وہ پل تھا جب آیت میر ریحان نے دل سے اقرار کیا تھا وہ سامنے بیٹھی لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کے دل کے کسی کونے میں اپنا عکس پختہ کر چکی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس سے بہت چھوٹی تھی، کم سے کم 10 سال، مگر آیت میر نے آج دل سے مانا وہ اس کا دل قبضے میں کر چکی تھی۔ وہ خاموش اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں آیت میر ریحان تم سے وعدہ کرتا ہوں جلدی ان سے ملواؤں گا، مگر اس سے پہلے مجھے میرا مقصد پانا ہوگا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں وحشت اتری تھی۔ کب ملوائیں گے؟ نورم کو زندگی دکھا کر وہ انتظار کا کہہ رہا تھا۔ بہت جلدی، مجھ پہ بھروسہ کرو۔ آیت میں نے ایک وعدہ کیا تھا اور سامنے والی نے دل و جان سے قبول کیا تھا۔ کافی دیر لگی تھی نورم کو نرمل ہونے میں۔ آیت میر وہیں ٹھہرا رہا اس کی خاطر۔ تو کیا آپ بھی میری؟ نورم روحوں سے باتیں کرے گی؟ وہ شرار سے اس کے ناک دبا کر بولا۔ میری؟ نورم نے دل میں دہرایا۔ اس نے ایسا پہلی بار کہا تھا اور نورم کو لفظ میری اس پل خاص لگا۔ نہیں، اب نہیں۔ آیت میر کو حیرت ہوئی، وہ اس قدر اعتماد سے بولی تھی، اور اس حویلی سے جاتے ہوئے آیت میر وہ کام کر چکا تھا کچھ پل میں جو ارمغان خان کب سے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نورم جہانگیر کو ایک پل میں سب عزیز سے نکال کر جا رہا تھا، اور جاتے ہوئے اس نے نورم کو جن نظروں سے دیکھا تھا وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ نورم کا رواں رواں اس کے لیے دعا گو تھا، مگر کچھ دعائیں راستوں سے ہی پلٹ آیا کرتی ہیں۔ حرم کی ضد تھی کہ وہ ہاسپٹل سے واپس جانا چاہتی ہے، تو بھلا کون آ سکتا تھا حرم اور اس کی ضد کے درمیان؟ واپس ہاسپٹل آ کر اس نے پہلا کام جو کیا وہ ایک لسٹ تھی، اس میں جیکسن کے بارے میں اسے جتنا معلوم تھا اس نے لکھ ڈالا۔ کشف، یہ لوگ، کاغذ، پینسل۔ حرم اب ان سب کے پاس آئی کھڑی تھی۔ کیا کروں اس کا؟ ان سب کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ اس میں وہ سب لکھو جو جیکسن کے بارے میں تم جانتی ہو، وہ اطمینان سے کہہ رہی تھی، اور کشف کے بعد باقی سب سے بھی لکھوا چکی تھی۔ رات کے 12 بجے تھے جب ولید کا فون گنگنا اٹھا۔ جب سے حرم اس کی زندگی میں آئی تھی اس نے موبائل کو سائلنٹ پہ رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلی بیل پر ایک کال پک ہو چکی تھی۔ فوراً پہنچو میرے پاس، حرم نے حکم دیا، اور وہ جانتا تھا اسے کہاں پہنچنا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ یوسی بار قلعے سے کچھ دور سنسان روڈ پہ بیٹھے تھے۔ اس نے ولید کو بھی وہی کہا تھا، اور اس پل کے فلسفہ کالا کر دیا، اور یہی کالے کرتوت تھے جیکس کرنے۔ وہ سب جانتا تھا، یہ بات حرم جانتی، اس لیے اب وہ اطمینان سے مسکرائے۔ مجھے ہمیشہ ساتھ محسوس کرنا، دل کرے تو اس کے جبڑے توڑ دینا، زیادہ موڈ بنے تو اس کی ویسکی میں زہر بھی ملا سکتی ہوں۔ ولید افسر سب کو دیکھ لے گا، وہ اطمینان سے بول رہا تھا۔ اگر وہ نہ بھی بتاتا تو حرم جانتی تھی وہ سب کو دیکھ لے گا۔ ولید نے پوچھا نہیں تھا کہ حرم تم کیا کرو، وہ جانتا تھا وہ جو بھی کرے گی ٹھیک کرے گی، اور کچھ غلط کر بھی دیا تو وہ ٹھیک کر لے گا۔ اور حرم نے بتایا نہیں تھا وہ کیا کرنے والی، اسے پتا تھا ولید افسر اسے کبھی غلط نہیں سمجھے گا، چاہے وہ غلط ہی کر کے آ جائے۔ کچھ ایسا ہی تھا ان کی محبت میں، اعتماد، یقین، بھروسہ۔
ایسا عشق تھا کہ نظر اتارنا فرض ہو جاتا تھا۔ حرم وہ مسکرا کر بولا، جی ولید صاحب۔ وہ جواب میں کچھ سمجھ کے مسکرائی۔ سامنے دیکھو۔ اب وہ ہاتھ جڑتا کھڑا ہوا، خالی روڈ، رات کا سناٹا اور وہ دونوں۔ حرم مسکرا دی۔ بھاگو، وہ اس کے آگے تھے، حرم پیچھے۔ ریس لگ چکی تھی، وہ ہنستا جا رہا تھا بھاگتے ہوئے، اور حرم کے کہہ گئے اس کے پیچھے تھے، جیکسن ایک کمینہ انسان ہے۔ ولید زور سے بھاگ کر بولا، جیکسن کا بچہ ہے۔ حرم اور زور سے چلائی۔ اب وہ اس کے برابر بھاگ رہی تھی۔ ولید جیکسن کی شان میں ایک لفظ بولتا تھا، حرم بڑھاس نکالتی تھی۔ وہ بول رہے تھے اور بھاگ رہے تھے۔ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا جو حرم ریحان کو ولید افسان سے بہتر جان سکتا۔ وہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر گیا تھا، کمال کر گیا تھا۔ اور یوسی بارکلے میں اس کی ہیوی بائک سے اترتے ہوئے وہ اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ اب وہ جیکسن کو اچھے سے سنبھال سکتی تھی۔ سنو ہیرو، وہ جا رہا تھا جب حرم نے پکارا۔ وہ فوراً پلٹا، سنائے مادام۔ وہ کورش بجا لایا، میرا حوصلہ بن کے میرے ساتھ رہنا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں کہیں پانی جھلکا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا تو سارے حوصلے کھو دوں گا۔ بہت سادگی سے، بہت خوبصورت لہجے سے جواب دیا گیا تھا۔ اچھے ہو تم۔ وہ آج مہربان نظر آئی۔ مجھ میں اچھائی حرم ریحان کے ہونے سے ہے۔ وہ جو اس نے کہا تھا وہی تو حرم سننا چاہتی تھی۔ دونوں دو قدم کے فاصلے پہ کھڑے تھے۔ کل یونی نہیں جاؤ گی؟ میں، حرم نے بتا کر قدم آگے بڑھا دیا، اور ولید افسن جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ کل کیلیفورنیا میں دیکھیں تو بلیک ڈریس میں ملبوس وہ لڑکی اپنے سامنے بڑا سا چارٹ لیے بیٹھی ہے، کمر تک آتے بال بے ترتیب جوڑ میں بندھے ہیں، اور مارکر لیے وہ کچھ پوائنٹ مار کرتے جا رہی ہے۔ سیاہ آنکھوں میں رت جگہ صاف نظر آتا ہے، سارا کمرہ خالی ہے، وہ اکیلی وہاں نظر آتی ہے، اور کچھ تصویریں۔ وہ لڑکی ہے ولید کی، حرم ریحان۔ وہاں سے کچھ دور اوور کوٹ میں ملبوس، بال نفاس جمع، آنکھوں میں خوبصورت گلاسز لگائے، بہت ہینڈسم سے لڑکا اپنے سامنے اخبار پھیلائے، چائے کے کپ سامنے کیفے ٹیریا میں نظر آتا ہے۔ اس کی نظریں اخبار پہ کم اور سامنے والی سڑک پہ زیادہ ہیں۔ حرم کا ولید ابسن۔ اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ نظر آئی، جینز پہ کالی گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے، کوٹ بازو پہ ڈالے، اس کے بازو پہ لانگ سٹیپ والا بیگ تھا۔ ولید نے اسے تھوڑا آگے جاتا دیکھا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی نسبتاً ایک بوسیدہ گھر میں داخل ہوئی۔ زینب، اگر آپ میرا ساتھ نہیں دو گی تو یہ انگریز میرے ساتھ کیا کر دے گا؟ بات میری ایک کی نہیں ہوگی، بات سب لڑکیوں کی، سب کی عزت کی ہے۔ وہ اس گھر میں بیٹھی جس لڑکی کے ساتھ بحث کر رہی تھی وہ جیکسن کے ستائے ہوئے لوگوں میں نمبر 1 پر آتی تھی، لیکن وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑ گی۔ گھر میں بس میں، چھوٹا بھائی اور امی ہوتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے سنا ہے تمہارے پاس اس کی کالز، اس کی تصاویر اور اس کے کالے کرتوتوں کی لسٹ ہے۔ حرم نے استفسار کیا۔ ہاں، جب اس نے مجھے محبت کے نام پر استعمال کیا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اور جب میں اس کے پاس گئی، اس کے گھر، اس نے مجھے دھکے مار کر نکالا۔ ان دنوں میں بہت پریشان تھی، اس لیے میں نے دن رات کر کے اس کے خلاف سب اکٹھا، مگر اسے پتہ چل گیا اور اس نے ہمارے گھر پہ حملہ کروایا۔ اس کے بعد میں، وہ بات ادھوری چھوڑ کے سسک اٹھی۔ حرم نے اسے گلے لگایا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ بدر اس لیے بنا کیونکہ تم لوگ کمزور پڑتے گئے، مگر اب ایسا نہیں ہو۔ اس بار اس کا واسطہ حرم ریحان سے پڑا ہے۔ اس کے لہجے میں مصمم ارادہ تھا۔ تبھی برکھڑا ولید بھی اندر آ گیا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے اپنی دولت سے، تو میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں کہ پیسہ اس سے زیادہ ہے میرے پاس، بس آپ کی ہمت چاہیے ہمیں۔ وہ حرم کے ساتھ بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا، اور تب حرم نے دیکھا وہ 14-15 سال کا لڑکا بڑا سا پیکٹ اس کے سامنے اٹھا لیا۔ یہ اس میں اس کے خلاف سارے ثبوت ہیں، آپا آپ کا ساتھ دیں یعنی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کی سرخ آنکھیں بتاتے تھے کہ وہ کیا کچھ برداشت کر چکا ہے، اور پھر طے ہوا کہ وہ ٹیم بن گئے۔ اور حرم کے ساتھ باہر چلتے ولید نے کال ملائے، ششم بددور، آج کے دن ہم تاریخ میں یاد رکھیں گے۔ ہمارے پدر عزیز نے ہمیں فون کیا۔ ہاشم خان کی آواز گونجی، مجھے ایک فیملی کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرنا ہے، میں نے آپ کو تفصیل ٹیکسٹ کر دی۔ اس نے بس اتنا کہہ کر فون کاٹ دیا۔ حرم سامنے آتی بس پہ سوار ہو گئی تھی۔ دونوں کا رخ مختلف اطراف میں تھا، مگر ارادے ایک تھے۔ حرم، مجھ سے ملو، بہت بڑی خبر میرے اور مائیکل کے ہاتھ لگی ہے۔ جینیفر کا فون اس نے سن کر رخ یونی کی طرف کیا تھا۔ کیا تم لوگوں کو یقین ہے اس بات کا؟ وہ پرجوش ہوئی۔ ہاں یقین ہے حرم، اس نے یونی سے پیپر چرائے تھے، اور یہ بات کیمرہ نے بہت اچھے سے نوٹ کی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ یونی کے اس عملے کو خرید چکا ہے جو صفائی اور کیمرے وغیرہ پہ تھے۔ اس وقت انہوں نے ہی
ये सब देखा माइकल उसे एक एक बात बता रहा था और कुछ देर बाद वो सब लोग, पूरा ग्रुप सर जुड़े बैठा था। उन्हें ये वीडियो चाहिए थी किसी भी हाल में, जैसे भी। वो तुरप का पत्ता था जो उनके हाथ लगा था। वलीद वो कर सकता है, उसे बुलाओ। हसन ने सोच कर कहा, नहीं वो बिजी है, मैं और कश्यप भी कर सकते हैं। क्यों कश्यप? उसने मुस्कुराकर कश्यप को देखा। हाँ क्यों नहीं, कश्यप भी मुस्कुरा दे। एक बात है। माइकल सर झुकाकर बोला। क्या? सब ने फौरन देखा। वो जो कैमरा मैंने डिसूजा, उसने मुझसे पैसे लेकर एक लड़के और लड़की की वीडियो मुझे बेची थी। वो सर झुकाए बोल रहा था। बात हरम की थी जो उसकी दोस्त थी। और अब भाभी वो कैसे उसकी मदद ना करता? मगर क्यों? तुमने क्या किया वीडियो? हसन और सोना एक आवाज़ में पूछा। उफ धीरज, वो लड़का मुझे बहुत तंग करता था। मैं जिस लड़के के साथ नजर आता वो मेरा ब्रेकअप करवा देता था। कोई ज़्यादा भी नहीं था, कुछ वीडियो में बस। उससे पहले कि कुछ और बोलता है, हसन ने एक धमका जुड़ा उसे। कश्यप और हरम को सुराग मिला था रास्ते से, रास्ता निकल रहा था। और कुछ देर बाद वो कैमरा मैन के सामने बैठी थी। आपकी जॉब ख़त्म होने वाली, तो हमने सोचा आपसे जाकर मिल लें। आखिर आपको काफ़ी अरसा देखा है हमने। कश्यप ऐसे अफसोस कर रही थी जैसे उसको वाकई बहुत दुख हो। क्या मतलब? कौन सी जॉब? क्या कह रही हैं आप? डिसूजा का पहले से सुर्ख चेहरा और सुर्ख हुआ। मैं बताती हूँ मिस्टर डिसूजा। और फिर जो हरम ने बताया उसका चेहरा स्याह पड़ता गया। क्या चाहती है आप? वो घबरा गया था। और ये चीज़ वो चाहती थी, जैक्सन की पेपर चोरी करने वाली वीडियो। दोनों सुकून से बोले। कौन सी वीडियो? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, डिसूजा जल्दी से बोला। मगर सामने भी हरम रेहान थे। पाकिस्तानी काम कैसे निकलवाना है उसे विरासत में मिला था। वो लड़का लड़की उनके खानदान यूनिक के इंतजाम में। कश्यप जरा गिन के बताना कितने हुए? सब लोग माथे से बाल हटाती पुर सोच लहजे में बोली थी। बहुत ज्यादा। और एक तरफ बस जैक्सन। कश्यप ने अफसोसगी से कहा। डिसूजा बेबस हो, उसके पास रास्ता साफ था। वीडियो उसने निकालकर उनके थमा दी। हरम का चेहरा चमक उठा। कल जो कुछ होने वाला था वो याद रखा जाता। सुनो लोगों, मेरी आंखें खरीदोगे? बहुत मजबूर हालत है, मुझे नीलाम करने। कोई मुझसे नकद ले ले, मैं थोड़ा दाम लूँगा। जो पहली बोली दे दे बस उसी के नाम कर दूंगा। मुझे बाजार वाले कह रहे हैं कम अकल ताजिर। अरे लोगों सुनो, नहीं मैं हिर्स का हाँ नफा नुकसान की शतरंज नहीं मैं खेलने आया। कोई मुझको कहे ना मंचला सा बेहुनर ताजिर। बता पाऊँ किस तरह, किस तशवीश में हूँ मैं। सुनो लोगों, बड़ी महबूब है मुझको मेरी ये नेम तरह के। मगर अब बेचता हूँ कि मुझे एक ख्वाब का तावान भरना है, उन्हें नीलाम करना है। ऐ मेरी जब से नूरम से मिलकर आया था उसका दिल बेचैन था। कुछ अनूनी होने का एहसास उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वो आपस में बैठा नूरम के बारे में सोच रहा था जब उसके फ़ोन की बेल बजी। हाँ अली बोलो। वो अब गौर से सुन रहा था। अच्छा क्या नाम है जो मेरे बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहे? उसने मुस्कुरा कर पूछा। मीरब सुल्तान। वो सुनकर ज़ेर लब मुस्कुराया। उसका रास्ता साफ करो, कुछ तो उनको भी पता चलना चाहिए, उसने कहकर कॉल काट दी थी। सोच अभी भी ज़िहार खान में उस हवेली की तरफ थी जिसमें वो जोगन बसती थी, और जहांगीर खान हवेली में उस बड़े कमरे में बंद कुछ फैसले हो रहे थे। असगर खान, जहांगीर खान और दो करीबी मुलाजिम जो बाजू थे। थोड़ी देर बाद जहांगीर खान भी जान के कमरे की तरफ बढ़ा। अरम खान किसी काम के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। यही अच्छा मौका था उनके लिए। कल कुछ लोग नूरम को देखने आ रहे हैं। बात तो समझें तय हो चुकी है, बस रस्म ही अदा करनी। आप उसे बता दें। जहांगीर खान अपनी शाल दुरुस्त करते बीजान को बता रहे थे। बीजान खामोश थी, शायद यही बेहतर था। उनको भी लगा। थोड़ी देर में मुलाजमीन के दरमियान खलबली मच गई थी। उनकी प्यारी से नूरम का रिश्ता तय होने वाला था। बीजान ने आज कई दिनों बाद पुलुशा को भी बुलवा भेजा। नूरम कॉलेज से लौटी तो हर तरफ हलचल थी। कोई मुझे भी बताएगा क्या है ये सब, क्या हो रहा है? वो यूनिफॉर्म में ही बीबी जान के पास बैठ गई और जो खबर उससे मिली उसे लगा इस पे पहाड़ टूट पड़ा। वो फटी फटी नजरों से हर तरफ देख रही थी। अभी तो ख्वाबों ने आंखों में डेरे डालने शुरू की थी। अभी तो जिंदा रहने की ख्वाहिश हुई थी। अभी कल ही तो वो उसे मेरी नूरम कह रहा था। आंसू बातें वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। शकूरा, उसके जहन में उसी वक्त यही ख्याल आया था, काश ना आया होता। ये वो वक्त है जहाँ से आयद मीर रेहान की बर्बादी की शुरुआत होती है। वो जो मोहब्बत से खौफ खाता, जो बस नफरत का पुजारी था, उस पर अजाब उतरने का वक्त हुआ है। शकूरा ने किसी न किसी की परवाह ना की थी। वो भागती हुई सरकारी अफीसर के बंगले पहुंची। आयद मीर घर नहीं था।
نوردن نے شکورہ کی بات سن کر اسے کار ملا اور وہ ہوا کے دوش پہ پہنچا تھا۔ ارمغان کہاں ہے؟ ساری بات سن کر اس نے پہلا سوال کیا۔ وہ تو جی باہر گئے کسی کام سے، شکورہ دکھ سے بولے۔ اوہ تو اس لیے یہ سب ہو رہا ہے اتنا جلدی میں؟ عہد میر کا چہرہ زب سے سرخ ہو رہا تھا۔ شکورہ سب بتا کر جا چکی تھی اور وہ وہیں پریشان سا بیٹھا تھا۔ نوردن کچن سے پانی لے کر آیا تو وہ کہیں جاننے کو تیار تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ نوردن پریشانی سے بولا۔ عہد میر نے بنا کچھ کہے قدم باہر بڑھا دیے تھے۔ وہ شاندار سا مرد محبت میں رلنے پہ آ گیا تھا اور کیا ہونے والا تھا اگر نوردن جان لیتا تو اس کے پیر پکڑ کر اسے روک لیتا۔ یوسی بارکلے میں یہاں تک کہ کیلیفورنیا میں یہ وہ ایسا دن تھا جب سورج ان سب کو بہت تابناک لگ رہا تھا۔ دن 10 بجے کا وقت تھا جب شہر کے سب سے بڑے اخبار میں جیکسن کی کتاب وہ سب چھپا کہ لوگوں نے انگلیاں دانتوں میں دبا لیں۔ اخبار کے پہلے صفحے پر زینب کے دیے گئے ثبوت براجمان تھے۔ جیکسن کے مختلف جرائم میں ملوث ہونا، لڑکیوں کا استعمال، یہ ایسے ٹاپکس جو آن کی آن میں ہر طرح پھیلے اور یونی میں آگ کی طرح یہ بات پھیل چکی تھی۔ زینب کا انٹرویو لینے والی وہ NGO تھی اور زینب نے جن اپنے درد کو لفظ دیے تو اچھوں کے آنسو نکل آئے۔ اور اس کے بعد یوسی بارکلے میں سے درجنوں لڑکیاں تھیں جو جیکسن کے ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ حرم نے ٹھیک کہا تھا، لوگ ہمیں کمزور اس وقت سمجھتے جب ہم خود کو کمزور ظاہر کرتے۔ اتنا بڑا اخبار، اس میں ہائی لائٹ یہ نیوز ہوئی تھی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ وہ کام تھا جو ولید نے سنبھالا تھا اور نیوز والوں کو اپنے اعتماد میں لیتے۔ اور اگلا قدم اس سے بھی خطرناک تھا جو حرم نے اٹھایا۔ اس نے جیکسن کے پیپر چوری کی ویڈیو پوری یونی میں وائرل کر دی۔ یوسی بارکلے میں طوفان تھا جو آیا تھا۔ حرم والا واقعہ لوگ اس ایسے بولے گویا تھا ہی نہیں، الٹا اس کے فینز میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آگ وہ لگا چکے تھے، اب تماشا تھا جو وہاں برپا تھا۔ جیکس کو عزت افزائی کے ساتھ یونیورسٹی سے خارج کر دیا تھا اور ایسے کہ اگلے کچھ سال وہ کہیں داخلہ نہیں لے سکتا تھا۔ کیس پولیس تک پہنچا اور جیکسن حرم کے قدموں، مگر ولید سامنے تھا اور حرم اتنی رحم دل بھی نہیں تھی کہ اپنے کردار پہ بات کرنے والے کو معاف کرتی۔ وہ معاملہ سار ہوا تھا اور ایسے ہوا کہ اب لڑکے حرم کو عزت سے دیکھتے تھے۔ لڑکیاں اس کے پاس مسائل لے کر آتی تھیں۔ اس کی ہمت اور جیکسن جو ایکسپوز کرنا سب جان چکے تھے، وہ اس کی زندگی کا شاندار دن تھا۔ جب ساری کلاس میں سر ڈیوڈ نے اسے بلایا، ان کا پہلا سال ختم ہونے والا تھا۔ حرم ادھر آئے، سر ڈیوڈ شفقت سے بولے تھے۔ وہ اعتماد سے چلتی ان کے پاس پہنچی۔ میں فخر سے یہ بات مانتا ہوں کہ میں نے اتنی ہمت والی پہلی ایشیائی لڑکی اس ڈپارٹمنٹ میں دیکھی۔ سفید اسکارف گلے میں ڈالے، سلور لانگ شرٹ کے ساتھ سفید ٹراؤزر میں وہ پہلی نظر پاکستانی نظر آتی تھی۔ وہ فخر سے مسکرا دی۔ ساری کلاس میں تالیاں گونجی تھیں۔ ولید جو مل کر سب سے پہلے بتاؤں گی اپنی تعریف، وہ شرماتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں، جو نہیں لیا۔ اور زیار خان قبیلے میں وہ موت کا سا دن تھا، پرندے سہمے پھرتے تھے۔ وہ جو آن بان شان والا ایک عہد میر تھا، وہ جو محبت سے بھاگتا تھا، جس کے پاس نفرت تھی، وہ جو حویلی والوں کو دھول چٹا دیتا تھا، خون میں لات پت نہر کے کنارے ملا تھا۔ اور وہ اتنا خوبصورت تھا، ایسا تھا کہ عورتیں جو اسے جانتی تک نہیں تھیں، اسے اس حال میں دیکھ کر پھوٹ کر رو رہی تھیں۔